ہائے شبیر کے بیٹی کا مقدر لوگوں، راحتیں تھوڑی ہیں اور ذہن میں ڈر زیادہ ہے۔ کربلا، شام، قید زندہ، زندگی تھوڑی، سکینہ کا سفر زیادہ ہے۔ مظلوم کربلا کا تابوت جسے آپ اپنے کاندھوں پر لے کر پرسہ پیش کر رہے تھے، مجھے خبر ملی ہے کہ یہ اہتمام بچوں نے کیا ہے۔ خدا کرے وہ بچے سلامت رہیں جو سکینہ کے بابا کی مظلومی پہ ماتم کر رہے ہیں۔ خدا کرے وہ گھر آباد رہے جو حسین کی غربت کا مرثیہ پڑھ رہا ہے۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ۔ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اس مظلوم کو ہمارا لاکھوں سلام ہو جو صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک میتیں اٹھاتا رہا۔ بڑی قیامت کی منزل اس وقت تھی جب زہرا کا لال خیمے سے بہنوں سے رخصت ہو کر کے حسرت سے میدان مقتل کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی فرات کا رخ کر کے آواز دی تھی، عباس جب تم مقتل میں جا رہے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اکبر جب تم جا رہے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اون محمد جب تم جا رہے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، ہے کوئی جو مجھ غریب حسین کو سوار کرے۔ خیمے سے ایک پردہ پوش بی بی آئی اور اس نے آواز دیا، بھیا تیرے حصے کی بہن زینب موجود ہے، بھیا تنہائی پہ نہ رونا، زینب تجھے سوار کرے گی۔ عزیزوں، حافظ حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد رضا رضوی صاحب نے بڑی قیامت خیز روایتیں آپ کے درمیان پڑھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے در و دیوار سے رونے کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اور کیوں نہ روئیں، دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے، کب تک آنسو بہاؤ گے۔ ابھی آپ نے اپنے سامنے خود سنا روایت نا، کہ کہیں کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کسی بچی کا باپ مارا جائے تو اسے تماچے لگائے جائے۔ یہ کہاں کا سلیقہ ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ کسی کا باپ مارا جائے تو اس کے کانوں سے جو بابا نے بندے پہنائے ہوں اسے کھینچ لیا جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اسے رلایا جائے۔ نہیں، میں صرف ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، سچ جانو کوئی دعا دے رہا ہو نہ دے رہا ہو، آج 2 بچوں کی ماں آئی ہے، اصغر اور سکینہ کی ماں ربا تمہیں دعائیں دے رہی ہو۔ خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں، دیکھیں میں روایت نہیں پڑھ رہا کیونکہ آپ نے مصائب سن لیا ہے، اب تو آپ کو ماتم کرنا ہے، اب تو آپ کو سینہ زنی کرنا ہے۔ خوب کیجیے آج ماتم، خوب دیجیے پرسہ، اس لیے کہ جب سینے میں درد ہو تو اس جوان کی اس مظلومی کو یاد کر لینا جس کے سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب آپ کے بازو درد کرنے لگے تو غازی کی مظلومی کو یاد کر کے رو لینا۔ اب آپ صرف ایک فقرہ سن لیجئے، میں وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ آپ نے مصائب سن لیا ہے۔ ابھی پرسوں 25 محرم کو لکھنؤ میں سجاد باغ کالونی میں یوم سید سجاد، جس میں تابوت پہلے سے تیار رہتا ہے اور مجلس کے فوراً بعد جیسے بھی آپ نے تابوت برآمد کیا نا ویسے ہی تابوت برآمد ہوتا ہے۔ آپ تو شرکت کر چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہے۔ وہ تابوت جب رکھا رہتا ہے تو دن میں مجلس ہوتی ہے، عورتیں آتی ہیں بچوں کو لے کر کے، اس لیے نا کہ کربلا کے پہلے عزادار کا تابوت ہے، جس کے کلیجے پہ بہت زخم ہے، جس کی بہن جس کے سامنے تماچے کھاتی رہی، فریاد کرتی رہی، وہ اپنی بہن کو بچا نہ سکا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیڑوں میں بیڑیاں تھیں۔ سکینہ حسرت سے بھائی کی طرف دیکھتی تھی۔ تو منظر یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جب عورتیں اپنے بچوں کو لے کے آئیں، میری طرف دیکھیے گا، وہاں پہ بچوں کو گروی کیا جا رہا تھا۔ ایک ماں ایک بچے کو، بہت چھوٹی سی بچی تھی، یہ بالکل سامنے کے پرسوں کا واقعہ ہے، وہ ماں بچی کو لے کر کے آئی تو آپ نے تو گروی کا طریقہ دیکھا ہے، گروی کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہر بات روایت میں نہیں لکھی ہوتی، احساس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ بچی کو تابوت کے سامنے بٹھا دیا گیا، گروی کرنے والے جب گروی کرنے لگے تو اس بچی کے دونوں ہاتھ کو یوں کیا گیا،
جب وہ گروی کرنے کے لیے ہاتھ باندھنے لگے تو اس بچی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو کی بوندیں تھیں، اور ماں سے کہتی تھی اماں مجھے کیوں بندھوا رہی ہو، اماں مجھے کیوں بندھوا رہی ہو۔ یاد دلاؤں آپ کو کچھ، 11 محرم کی صبح جس بچی کے رخسار پہ تماچے پڑے ہو، جس کے کانوں سے گوشوارے کھینچے گئے ہو، اس بچی کو جب پسے گردن باندھا جا رہا ہوگا تو وہ بچی ماں رباب کی طرف دیکھ کے کہتی ہوگی اماں یہ قیدی کیوں بنایا جا رہا ہے، میرا بابا تو ابھی مارا گیا ہے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ میں ایک فقرہ اور کہتا ہوں، اس کے بعد مجھے نہیں پتہ آپ کیسے ماتمی پرسہ پیش کریں گے۔ میں تو ثواباً اس لیے کہ میرے لیے یہ شرف ہے کہ انجمن سپاہی حسینی میزبان ماتمی دستہ پرسہ پیش کرے گا، انجمن حسینیہ سکر اہل سنت ماتمی دستہ بے سینہ زنی کریں گے، اور انجمن عباسیہ تقیہ اہل سنت ماتم کریں گے۔ بس 2 سے 3 منٹ کی مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میری بھی نوکری یہاں لکھ دی جائے۔ میں بس ایک فقرہ کہنے لگا ہوں اس لیے کہ بچوں کا اہتمام ہے۔ مجھے یقین ہے کوئی قبول کرے نہ کرے، جس کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں وہ ضرور قبول کرے، اس لیے کہ یہ اہتمام جہاں سے گریے کی آواز آ رہی ہوں، یہ یقین دلا رہا ہے کہ آنے والے مہمان اس وقت موجود ہیں۔ آپ دعا کر لیجئے کہ خالق آپ سب کو کربلائے معلیٰ زیارت کے لیے لے جائے۔ آپ زیارت کے لیے ضرور جائیے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں جیسے ہی میں بات ختم کروں گا ویسے ہی میزبان انجمن فوراً سینہ زنی کر کے پرسہ پیش کرنے لگے۔ ابھی آپ نے چھوٹی شہزادی کے مصائب سنے، غالباً غریب زہرا کا تابوت تھا جسے دیکھ کے آپ کا کلیجہ پھٹ گیا، جس کا لاشا کربلا میں بے کفن پڑا رہا۔ ایک تابوت تھا، شاید اس پہ کئی تابوت کی شبیہیں نظر آ رہی تھی۔ وہ تھا جو حسین اکیلے اٹھا کے لائے تھے، یہ اس کی علامت تھی جسے آپ نے ابھی منظر کشی پوری آپ نے محسوس کیا۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس موقع پہ ماتمی دستے سے بھی گزارش ہے آپ سب دعا کرنا کہ خالق آپ سب کو کربلائے معلیٰ زیارت کے لیے لے جائے۔ دعا کیجئے اس وقت، یقین جانیے بہت عظیم مرحلہ اس وقت کا ہے، دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کربلا زیارت کے لیے جائیے، مگر جب جائیے تو 3 باتوں کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی کوئی جائے تو امیر کائنات علی کے روضے پہ جا کے فوراً یہ نہ کہہ دے مولا آپ بڑے صابر ہیں، جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے توڑتے تھے، مگر مولا آپ کی بیٹی زینب کی چادر چھینی گئی۔ کوئی جا کے یہ نہ کہہ دے حسین آپ نے میت اکیلے اٹھائی اکبر کی۔ جا کے کوئی عباس سے یہ نہ کہہ دے کہ سکینہ کو تماچے پڑے تھے۔ اس بات کا احساس کیجئے گا، جائیے دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں، آپ زیارت کے لیے جائیے۔ ایسے ہی ایک زائر جو اپنی عالم غربت میں وہ ہمیشہ ایک ہی دعا کرتا تھا، جب علماء و ذاکرین سے مصائب سنتا تھا تو وہ ایک دعا کرتا تھا، معبود وہ وقت آ جائے کہ میں بھی زیارت کو جاؤں، مگر حالات ایسے نہیں کہ میں جا سکوں۔ کسی نے آ کے اسے آہستہ سے کہا کہ تمہارا کربلا جانا ہے، اور وہ چیخیں مار کے رونے لگا، کہتا تھا مجھے کربلا جانا ہے، مجھے کربلا جانا ہے۔ کہاں ہاں وہ جب جانے لگا نا تو اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ بچی کہتی تھی بابا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بیٹا میں کربلا جا رہا ہوں۔ بیٹی نے جب واقعہ سنا تھا اس نے باپ کو اجازت دی تھی، باپ گیا۔ جیسے ہی کربلا پہنچا تو پہنچنے کے بعد چیخ مار کے رویا، ایک زری کے پاس جا کے کہتا تھا حسین اکبر کی میت اکیلے اٹھائی تھی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے لے کے آئے تھے، تیری بیٹی کو رلایا گیا مولا، مولا عباس کے بازو خود اٹھا کے لائے تھے، غازی کا علم لے کر کے آئے تھے۔ وہ ایک مصائب یاد کر کے روتا رہا، مگر زری پکڑے پکڑے اس نے غریب زہرا سے ایک وعدہ کر لیا۔ وہ وعدہ بہت ٹیڑھا تھا، اس نے وعدہ یہ کیا کہ مولا آ تو گیا ہوں اب گھر نہیں جاؤں گا۔ کیا سنا آپ نے؟ وہ کہتا آ تو گیا ہوں اب گھر نہیں جاؤں گا۔ وہ ایک قسم تھی اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ وہ روز روتا رہتا، 1 دن 1 سال وقت گزر گیا، وہ گھر جانے کو تیار نہ تھا، حرم کے صحن میں آ کے بیٹھ جاتا اور روتا رہتا۔ کسی نے اچانک اس سے کہہ دیا کہ اے زائر تو گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ وہ چونک کے اٹھتا، کہتا مجھ سے کس نے کہا کہ میں گھر جاؤں، میں گھر نہیں جاؤں گا، کہہ کے رونے لگا۔ وہ وقت گزرا، ایک روز اس کی آنکھ پھر لگی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کہہ رہا ہے گھر چلا جا۔ تو نے دیکھا نہیں یہاں کتنے جنازے آتے ہیں؟ جو لوگ گئے ہیں وہ گواہی دیں گے زیارت کرنے کے لیے، ہر منٹ پہ جنازے آتے رہتے ہیں۔ کہا دیکھو تم جنازے دیکھ نہیں رہو، یہ ان کے ہیں جو وصیتیں کرتے ہیں، کچھ جنازے ان کے ہیں جو نہیں آ پاتے، مر جاتے ہیں تو انہیں فرشتے یہاں لے آتے ہیں۔ یہ کرم حسین کا ہے۔ اب اس کو یقین مگر پھر بھی وہ کہتا نہیں میں گھر نہیں جاؤں گا، بس میں نے ختم کر دیا، اسی پہ ماتم ہوگا۔ اس فکرے کو غور سے سننا، انشاءاللہ آپ کی چیخیں نکل جائیں گی، بہت گریہ کریں گے آپ عزیزوں۔ اب وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں پھر آواز آئی، اے زائر تو گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟
مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اتنا سننا تھا کہ یہ رونے لگا۔ آواز دی کیا کوئی غلطی ہو گئی، کیا کوئی گستاخی ہو گئی، کیا کوئی کوتاہی ہو گئی؟ آواز آئی نہیں، جب سے تو یہاں آیا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ پھر رونے لگا، میں تو آپ کی مظلومی پہ رو رہا ہوں، یہ کون ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا؟ وہ رو کے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا؟ آواز آئی اے زائر، تو جب سے یہاں آیا ہے اپنی ایک بچی کو گھر چھوڑ کے آیا ہے۔ وہ روز میرے عزا خانے میں آتی ہے اور میرے علم کے پاس آ کے کہتی میرا بابا کربلا گیا ہے اسے بھیج دو، میرا بابا کربلا گیا ہے اسے بھیج دو۔ میں پہچان گیا مولا یہ کسی اور کی آواز نہیں، یہ غازی کی آواز ہے۔ شاید غازی یہ کہتا نظر آئے کہ جب سے سکینہ کا انتظار تھا اب مجھے کسی کا رونا برداشت نہیں ہے۔ اے غازی، سکینہ کا انتظار نہ دیکھا گیا۔ آج وہ 4 برس کی بچی جو زندان شام میں کہہ رہی ہے بھیا فرات کے ساحل پہ جانا تو جا کے اتنا کہہ دینا سکینہ شرمندہ بہت ہے، نہ مشک باندھی ہوتی نہ بازو کٹے ہوتے۔ چچا میں نے پلٹ کے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ لو کرو ماتم، آغاز کرو پرسے کا۔ میں گزارش کر رہا ہوں میزبان انجمن سے کہ وہ سینہ زنی کر کے کربلا کے آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال کرے۔ رباب تیری 4 برس کی بچی کا پرسہ، بی بی تیرے اصغر کا ماتم، حسین آقا آپ کی غربت کا ماتم، حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ ماتم حسین میزبان انجمن پرسے کا آغاز کر چکی ہے، سماعت کیجئے، مصاب ہوئیے۔